اردو زبان و ادب کی تاریخ میں اپنے منظوم تراجم سے جن لوگوں نے اپنی شناخت قائم کی ان میں ایک اہم اور نمایاں نام شبنم گورکھپوری کا ہے۔ یوں تو شبنم گورکھپوری نے شاعری بھی کی اور ان کے شعری مجموعے پھول اور شبنم، اشک شبنم اور بزم شبنم کے عنوان سے شائع بھی ہوئے، لیکن ان کے جس کارنامے نے انہیں شہرت دوام عطا کی وہ ان کے منظوم تراجم ہیں جو انہوں نے انگریزی ادب کے نمائندہ شاعروں کی نظموں کے کیے۔ شبنم گورکھپوری نے جان کیٹس، پی بی شیلی اور ایس ٹی کولرج کی نظموں کے نہ صرف ترجمے کیے بلکہ انہیں کتابی شکل میں شائع بھی کرایا۔ شبنم گورکھپوری کو اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا۔ اپنی اس صلاحیت کا استعمال کر کے انہوں نے انگریزی ادب کے فن پاروں کو اردو قارئین تک پہنچایا اور اس کوشش میں وہ بہت کامیاب بھی رہے۔ ان کے تراجم کے متعلق ڈاکٹر ابرار رحمانی کا یہ قول مبنی بر حقیقت ہے کہ اگر ان ترجمہ شدہ نظموں کا مطالعہ بغیر یہ جانے کیا جائے کہ یہ کس کی تخلیق ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایک تو ان پر اوریجنل کا گمان ہوتا ہے، اور جب ہمیں یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ انگریزی سے ترجمہ شدہ نظمیں ہیں تو ہمیں ایک حیرت انگیز خوشی اور طمانینت کا احساس ہوتا ہے۔ انگریزی سے اردو ترجمہ اور وہ بھی منظوم ترجمہ شبنم گورکھپوری کا شوق بھی ہے اور پیشن بھی۔ انہوں نے ترجمے کو اپنا پیشہ نہیں بنایا، بائی سبب کامیابی ان کی قدم چومتی رہی اور شبنم فاتحانہ کامیابی کے جھنڈے لہراتے رہے۔ جان کیٹس کی نظموں کے منظوم تراجم کے مجموعے کو شبنم گورکھپوری نے 1988 میں پھول کانٹوں کی سیج پر کے عنوان سے شائع کرایا۔ اگر ہم اس عظیم شاعر کی زندگی کے اوراق پلٹیں تو ہمیں یہ محسوس ہوگا کہ وہ ایک ایسا ہی پھول تھا جس کی زندگی کا بیشتر حصہ کانٹوں کی سیج پر ہی بسر ہوا۔ مسائل اور مصائب کے سیل گراں نے اسے ہمیشہ رنج و غم میں مبتلا رکھا۔ کیٹس کی زندگی میں بہار کبھی نہیں آئی۔ 31 اکتوبر 1795 کو ٹامس کیٹس کے گھر کیٹس کی ولادت ہوئی۔ بچپن میں ہی والدین کا سایہ اس کے سر سے اٹھ گیا۔ ابھی وہ اس غم کو بھلا بھی نہیں پایا تھا کہ چھوٹا بھائی بھی داغ مفارقت دے گیا۔ بھائی ہی کی طرح وراثت میں کیٹس کو بھی تپ دق کا مرض ملا تھا، جس کی وجہ سے وہ اپنی محبوبہ فینی بران کی قربت اور محبت بھی حاصل نہیں کر سکا، لیکن زندگی میں براؤن کی شکل میں ایک مخلص دوست ضرور ملا جس نے زندگی کے آخری لمحوں تک اس کا ساتھ نہیں چھوڑا۔ 1820 میں ڈاکٹر کے مشورے پر کیٹس انگلستان چھوڑ کر اٹلی چلا گیا۔ براؤن نے اس کی بہت تیمارداری کی لیکن وہ موت کے بے رحم پنجے سے کیٹس کو نہیں بچا پایا۔ 23 فروری 1821 کو صرف 26 سال کی عمر میں کیٹس نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا، لیکن چھوٹی سی عمر میں ہی کیٹس نے انگریزی ادب میں وہ شاہکار نظمیں تخلیق کیں جس نے اس کے نام کو زندہ جاوید بنا دیا۔ کیٹس ایک ایسا مصور تھا جس نے قلم سے برش کا کام لیا اور فطرت کی حسین تصویریں کھینچیں۔ وہ جمالیات کا شاعر تھا۔ اس نے حسن کی دلکشی کو بھی کاغذ پر اتارا۔ واردات قلبی کی ترجمانی اس نے بڑے ہی خوبصورت انداز میں کی۔ شروع میں جب اس کا کلام شائع ہوا تو اسے سخت تنقید کا سامنا بھی کرنا پڑا جس نے اسے رنجیدہ بھی کیا، لیکن وقت گزرنے کے بعد اس کی صلاحیتوں کو تسلیم بھی کیا گیا۔ کیٹس نے 6 حسین اور خوبصورت قصائد کہے جن میں ایک قصیدہ قصیدہ بلبل بھی ہے جسے اس نے انتہائی حزن و یاس کے عالم میں تحریر کیا تھا۔ بھائی کی موت کے بعد جب وہ بہت رنجیدہ تھا اور اپنے دوست براؤن کے ہاں مقیم تھا، اس نے بلبل کی شیریں آواز سنی۔ بلبل کی آواز کے ترنم اور کیف نے اس سے یہ نظم تخلیق کرا ڈالی۔ 8 بندوں پر مشتمل اس نظم میں کیٹس نے اپنی مجبوری اور بے کسی کا ذکر اشارے اور کنائے میں کیا۔ اس نے بار بار اپنی موت کو آواز بھی دی کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اب موت ہی
اس کے دکھوں کا مداوا ہو سکتی ہے۔ شبنم گورکھپوری نے اس نظم کا اردو ترجمہ خوبصورت انداز میں کیا کہ کیٹس کا حزن و ملال بھی قاری تک پہنچ گیا اور نفس مضمون بھی ان کی گرفت سے باہر نہیں نکلا، اور یہی شبنم گورکھپوری کا کمال ہے۔ مثال کے لیے ملاحظہ کیجیے قصیدے کا یہ بند: ظلمت شب میں بھی سنتا ہوں میں بلبل کی صدا، مجھ کو مر جانے کا رہ رہ کے خیال آتا ہے، موت کو اس لیے میں پیار کیا کرتا ہوں، مجھ کو مل جائے گی دنیا کے مصائب سے نجات، اس کی خوشنودی میں میں شعر کہا کرتا ہوں، اس خوشامد سے نتیجہ یہی حاصل ہوگا، روح پرواز کرے گی میری آرام کے ساتھ، یہ گھڑی میری مسرت کو سکون دیتی ہے، میں بھلا بیٹھا ہوں دنیا کے ہر ایک رنج و الم، موت اس وقت اگر آئے تو میں خوش ہوں گا، شب کی تنہائی میں مر جانے کا ارماں ہے مجھے۔ کیٹس کو زندگی نے اتنے صدمے دیے کہ وہ قنوطی ہو گیا، مایوسی نے اسے بری طرح گھیر لیا، ہر لمحے ہر گھڑی اسے موت کی آہٹ سنائی دیتی۔ ناکام حسرتوں میں ڈوب کر اس نے جو نظمیں کہیں وہ اس کے داخلی کرب کی ترجمانی کرتی ہیں۔ اپنی بے بسی پر وہ خون کے آنسو روتا تھا، اور یہ آنسو الفاظ کے پیکر میں ڈھل کر صفحہ کرتاس پر کچھ اس طرح بکھرتے کہ پڑھنے والے کی آنکھیں بھی نم ہو جاتیں۔ میرے جذبات کو اب تاب نہیں ہے باقی، موت کے بوجھ سے اس طرح دبا ہوں جیسے ذہن کے پردے پہ چھا جاتی ہے بے کیف سے نیند، یاس و امید میں ڈوبے ہوئے لمحوں کا خیال مجھ کو رہ رہ کے بتاتا ہے یہی میرا خدا، میں یقیناً انہی حالات میں مر جاؤں گا۔ لیکن جب وہ قنوطیت کے بھنور سے باہر نکلتا ہے تو پھر یہ عزم بھی کرتا ہے کہ وہ اپنی شاعری کو اچھے مقاصد کے لیے وقف کر دے گا اور اپنے پیار کے نغموں سے دکھی دلوں کے زخموں پر مرہم بھی رکھے گا۔ اس کے انہی احساسات کے ترجمان اشعار ملاحظہ ہوں: حسین ڈھنگ سے میں زندگی گزاروں گا، جہاں میں کتنے دکھے دل ملیں گے انساں کے، میں ان کے غم کو خوشی کا لباس پہنا کر سکون کے ساز پہ گاؤں گا پیار کے نغمے۔ کیٹس نے اپنی نظموں کی دلکشی اور دل فریبی سے انگریزی ادب میں ایک خاص مقام حاصل کیا، اور ان نظموں کو شعری پیراہن عطا کر کے شبنم گورکھپوری نے ترجمان نگار کی حیثیت سے اپنی پہچان بنائی۔ ان کے اس کام کی پذیرائی علمی اور ادبی حلقوں میں خوب ہوئی۔ پروفیسر محمود الہی نے شبنم گورکھپوری کے کیٹس کی نظموں کے ترجموں پر اظہار خیال کرتے ہوئے لکھا ہے: میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ شبنم صاحب نے کیٹس کو اردو کے قالب میں اس کی جزیات سمیت ڈھال دیا ہے، لیکن اس بات میں کوئی مبالغہ نہیں کہ شبنم صاحب نے ترجمے میں اردو کے مزاج کو بھی پیش نظر رکھا ہے اور کیٹس کے انداز بیان کو بھی۔ شبنم گورکھپوری کی اس کاوش کو حقانی القاسمی نے بھی سراہا ہے اور ان کے فن کی عظمت کو سلام کیا ہے۔ ان کے ترجموں میں کیٹس کی پوری تخلیقی جمالیاتی روح اتر آئی ہے۔ دوسرا اہم شاعر جس کی نظموں کا ترجمہ شبنم گورکھپوری نے کیا وہ شیلی تھا۔ یہ منظوم ترجمہ بعد مغرب کے نام سے 1990 میں شائع ہوا۔ پی بی شیلی نے کیٹس کی بنسبت متمول گھرانے میں آنکھیں کھولیں۔ وہ 4 اگست 1792 کو فیلڈ پلیس کے مقام پر پیدا ہوا۔ شیلی کے والد دقیانوسی خیال کے تھے۔ شیلی کو بچپن سے ہی مطالعے کا بہت شوق تھا۔ کتابیں اس کی بہترین ساتھی تھیں۔ کالج کے دنوں میں اسے ہیریٹ سے عشق ہو گیا جب اس کی عمر 19 برس کی تھی اور اس کی محبوبہ صرف 16 سال کی تھی۔ ان دونوں نے گھر سے بھاگ کر 28 اگست 1811 کو شادی کر لی۔ شیلی کے اس عمل کو اس کے ماں باپ نے سخت ناپسند کیا، اس کے اخراجات بند کر دیے اور
خط و کتابت کا سلسلہ بھی منقطع کر دیا۔ 3 سال کے بعد دونوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ اس دوران شیلی کے 2 بچے ہو چکے تھے۔ علیحدگی کے بعد بچوں کو عدالت کے ذریعے ہیریٹ کے والد نے اپنی ضمانت میں لے لیا۔ ہیریٹ نے بھی خودکشی کر لی۔ ان دونوں واقعات نے شیلی کو بہت پریشان کر دیا۔ حالانکہ اس نے بعد میں میری سے شادی کی، جس سے ہوئے 2 بچے 2 سال کی مختصر مدت میں داغ مفارقت دے گئے۔ 1819 میں شیلی کے یہاں ایک اور بیٹا ہوا، جس نے اس زخموں کو کچھ مندمل تو ضرور کیا، لیکن سکون اسے کبھی میسر نہیں ہو سکا۔ اس دوران شیلی نے ذہن و دل کو آسودگی فراہم کرنے کے لیے شعر و شاعری کا سہارا لیا۔ شاعری نے اس کے دکھوں کو بھی کچھ کم کیا اور انگریزی ادب میں بھی اسے بہت بلند و بالا مرتبہ عطا کیا۔ 1822 میں جب وہ اپنے دوست ولیم کے ہمراہ ایک کشتی پر سوار تھا تو کشتی طوفان کی زد میں آ گئی، جس کی وجہ سے وہ اپنے دوست کے ہمراہ دریا میں ڈوب گیا۔ 2 مہینوں کے بعد دونوں کی لاشیں ملیں تو انہیں نذر آتش کر دیا گیا۔ شیلی کی نظموں کو بھی شبنم گورکھپوری نے اردو کا قالب عطا کیا۔ رومانوی تحریک کے اس عظیم شاعر کی نظمیں شدت جذبات سے لبریز بھی ہیں اور غنائی شاعری کا خوبصورت نمونہ بھی۔ شیلی کی زندگی میں صدمات کی بھرمار تھی۔ ہر پل اسے ایک نئے غم سے دوچار ہونا پڑا۔ سکون کی تلاش میں وہ تمام عمر بھٹکتا رہا۔ نظم اسکائی لارک میں شیلی کے جذبات کی دھڑکن کو بخوبی محسوس کیا جا سکتا ہے۔ ملاحظہ ہوں شبنم گورکھپوری کے ترجمہ کیے ہوئے یہ اشعار جو شاعر کے دلی کرب کی ترجمانی کرتے ہیں۔ اے عرش کے طائر یہ ہنر تجھ کو ہے معلوم، کچھ اپنی مسرت کا چلن مجھ کو سکھا دے۔ جس طرح تیرے نغموں میں ہے لحن کا جادو، میں بھی کچھ اسی طرح کی تخلیق کروں گا۔ اس وقت زمانہ میرے جذبات کی دھڑکن شعروں میں پروئے ہوئے لفظوں میں سنے گا، جس طرح سنا کرتا ہوں میں آج تیرے گیت۔ شیلی جب بھی دکھوں کے سمندر میں غرق ہوتا، فطرت کے حسن میں کھو کر اپنا قلم غلط کرتا۔ اس نے باد نسیم کے جھونکوں، پہاڑ، غار، چٹان، ستارے، آسمان، دریا سبھی کو علامت کی شکل میں پیش کیا۔ ان سے باتیں کی، اس کے پردے میں اپنے نقطۂ نظر کی ترجمانی کی۔ اس نے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں سے کام لے کر فطرت کے حسین نظاروں کو صفحہ کرتاس پر کچھ اس طرح بکھیرا کہ تصویریں متحرک ہو گئیں۔ ایک مثال ملاحظہ ہو۔ خورشید کی گرمی سے سکوں بار فضا ہے، آکاش بھی اوڑھے ہوئے شفاف ردا ہے۔ کرنوں کے ضیاء سے ہے چمکتا ہوا پانی، موجوں کے تھرکنے سے ہے دریا میں روانی۔ چلتی ہیں خنک بار ہوائیں جو دبے پاؤں، ہر غنچۂ نو رس کا بدن چوم رہی ہیں۔ چڑیوں کی چہک بہر کا پرشور تلاطم، ویرانے میں بل کھاتی ہوئی تیز ہوائیں۔ ان سے جو طرب ریز ہوا اٹھتی ہے ہر سو، نغمات سے وہ اپنے بنا دیتی ہے مدہوش۔ اب شہر کی آواز میں وہ شور نہیں ہے جو چھین لیا کرتے ہیں انساں کے سکوں کو۔ فطرت کی یہ جنت ہے، نظاروں کا وطن ہے، دامن میں لیے اپنے خاموشی کا چمن ہے۔ شیلی نے اپنی نظموں میں داخلی کیفیات کی ترجمانی بھی کی، فطرت کے حسن کو بھی سمیٹا اور ساتھ ہی ساتھ موجودہ سماجی نظام کے خلاف صدائے احتجاج بھی بلند کی۔ اسکائی لارک سے خطاب، باد مغرب سے خطاب، بادل سے خطاب اس کی خوبصورت نظمیں ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ شاعر ایک حساس اور دردمند دل کا مالک ہے۔ وہ ظلمت سے اپنی دنیا کو پاک کرنا چاہتا ہے اور سماج میں امن چین کی فضا قائم کرنا چاہتا ہے، جس میں ہر شخص کھلی فضا میں جی بھر کے سانس لے سکے۔ اس بات کی شہادت شیلی کی نظم
بعد مغرب کے یہ اشعار بھی دیتے ہیں کہ شاعر ایسے سماج کی تشکیل کا خواہاں ہے جہاں ہر طرف مسرتوں کے دیے جھلملا رہے ہوں۔ بخش دے اے بعد مغرب مجھ کو بھی ایسا سرود، جس کی لے سے دل میں کیف زندگی بیدار ہو۔ بعد مغرب تیری وحشت کا میں خواہش مند ہوں، دونوں کے جذبات کا بس ایک ہی معیار ہو۔ میرے پسماندہ خیالوں کو جہاں کے دوش پر اس طرح بکھرا دے کو جیسے سوکھی پتیاں تیری طاقت کی بدولت اڑ رہی ہیں ہر طرف، اور یہ مژدہ سناتی ہیں کہ آئے گی بہار۔ میرے بھی نغمات جس میں ساحرانہ رنگ ہو، پھیل جائیں سارے عالم کی مسرت کے لیے۔ میرے لفظوں کی طرف سے یہ فضا ہموار ہو، سوئی دنیا میرے اس پیغام سے بیدار ہو۔ بعد مغرب موسم سرما کی ٹھنڈی گود میں جھانکتی ہے فصل گل، پھولوں کی رعنائی کے ساتھ زندگی کو مل رہی ہے پھر نئی ایک زندگی۔ شیلی کی نظموں کو اردو کے قالب میں ڈھال کر شبنم گورکھپوری نے اردو کے خزانے کو وسعت عطا کی ہے، جس کی اہل علم نے بھی دل کھول کر پذیرائی کی ہے۔ پروفیسر عتیق صدیقی نے لکھا ہے، ان کی شاعری میں ڈوب کر اس کے جسم و روح کو جس طرح اردو کے قالب میں ڈھالا ہے وہ قابل تعریف ہے۔ پروفیسر قمر رئیس نے شبنم گورکھپوری کے اس کارہائے نمایاں کی تعریف و توصیف ان الفاظ میں کی ہے: حق تو یہ ہے کہ شیلی پر کتاب لکھ کر آپ شبنم گورکھپوری نے اردو کے دامن کو وسعت عطا کی ہے۔ کم و بیش شیلی کے کمال فن اور باغیانہ فکر کے سارے پہلوؤں کا آپ نے احاطہ کر لیا ہے۔ میرا خیال تھا کہ اردو میں شیلی کی نظموں کا کامیاب ترجمہ ناممکن کی حد تک مشکل ہے۔ خصوصاً یہ ترجمہ بہت دشوار طلب تھا، لیکن آپ کی لگن اور تڑپ نے اس مشکل کام کو آسان بنا دیا۔ ترجمہ اتنا رواں، دیانت دارانہ اور شعری محاسن کا حامل ہے کہ ترجمہ لگتا ہی نہیں ہے۔ یہ ترجمے تخلیقی ترجمے ہی کہے جا سکتے ہیں۔ شبنم گورکھپوری نے انگریزی کے جس تیسرے شاعر کی نظموں کو ترجمے کے لیے منتخب کیا وہ ایس ٹی کولرج تھے۔ کولرج کی نظموں کے ترجمے کو بوڑھا جہاز راں کے عنوان سے شبنم گورکھپوری نے 2005 میں شائع کرایا۔ کولرج 31 اکتوبر 1772 کو ڈیونشائر میں پیدا ہوا۔ کولرج تہدار شخصیت کا مالک تھا، ذہانت اس میں کوٹ کوٹ کر بھری تھی، اسے شعر و ادب کی تمام اصناف پر عبور حاصل تھا۔ شاعری کے فن میں یکتا ہونے کے ساتھ ساتھ کولرج صحافی، مترجم، ناقد، مفکر، ڈرامہ نگار اور فلسفی بھی تھا۔ اپنی انہی خوبیوں کی وجہ سے وہ اپنے ہم عصروں میں ممتاز تھا۔ کولرج رومانوی عہد کا وہ عظیم شاعر تھا جس نے صرف 6 سال کے عرصے میں اپنی شعری تخلیقات سے انگریزی ادب کو مالا مال کر دیا۔ کولرج کے والد جان کولرج گرامر اسکول میں ٹیچر تھے۔ والد کا سایہ کولرج کے سر سے کم عمری میں ہی اٹھ گیا، اس وجہ سے اس کی زندگی نہایت مفلسی اور ناداری میں گزری۔ کولرج نے 1795 میں سارہ فریکر سے شادی کی اور اپنی مالی دشواریوں پر قابو پانے کے لیے مختلف عنوانات پر تقاریر کا سلسلہ شروع کیا۔ 1797 میں اسے ورڈی ورتھ کا ساتھ مل گیا، جس نے اسے بہت سہارا دیا اور مالی دشواریاں بھی کسی حد تک کم ہو گئیں۔ 25 جولائی 1834 کو انگریزی زبان و ادب کے اس عظیم مفکر نے اس دنیا کو الوداع کہہ دیا۔ کولرج تمام عمر مصائب سے جوجھتا رہا۔ غم جانا اور غم دورہ نے اس کی زندگی کو اداسیوں کی آماج کا بنا دیا۔ نظم اداسی میں اس نے اپنے دلی کیفیات کی ترجمانی کچھ یوں کی: چار سو ہے نظاروں کی دنیا، ہو گئی روح ان کے تن سے جدا، کوئی نغمہ ہے اور نہ کوئی ساز، بدلا بدلا سا ہے ہر ایک انداز، زندگی سے مسرتیں ہیں دور، کوئی جذبہ نہ کوئی دل میں سرور۔ وہ سمجھتا ہے کہ دل کو سکون صرف اور صرف جس جذبے سے حاصل ہو سکتا ہے وہ محبت ہے۔
اپنی نظم محبت میں کولرج نے محبت کے مفہوم کو کچھ اس انداز میں سمجھایا ہے: عشرت کی دھوم دھام ہو یا وسعت خیال، جذبات کے ہجوم ہو یا حسرتوں کے جال، تابع سبھی ہے اس کے محبت ہے جس کا نام، انسان کے مرگ و زیست میں ہے اس کا اہتمام، تقدیس کی لبوں سے منور ہے اس کی ذات، رکھتی ہے اپنے ساتھ یہ انوار کی صفات۔ کولرج کی تمام نظموں کا اگر بغور مطالعہ کیا جائے تو محسوس ہوتا ہے کہ شاعر انسانی قدروں کا حامل ہے، وہ محبت کے بغیر زندگی کو بے معنی سمجھتا ہے۔ نظم کرسٹابل کے یہ اشعار شاہد ہیں کہ مسٹر لیولن اور رولینڈ ایک دوسرے سے بے پناہ محبت کرتے تھے، لیکن اس جذبے کی کمی نے ان کی دوستی کو کب دشمنی میں تبدیل کر دیا اس کا انہیں احساس بھی نہیں ہو سکا۔ وہ دونوں عہد جوانی میں گہرے ساتھی تھے کہ زہر پیدا ہوا دل میں کانا پھوسی سے، حقیقتوں کی وہ دنیا سے دور ہوتے گئے، حیات کانٹوں میں گزری، جوانی کھو بیٹھے، جنوں نے راہ دکھائی وفا شعاروں کو، حیات راست نہ آئی جنوں کے ماروں کو، کبھی وہ رہتے تھے ایک دوسرے کے دل دادا، شفیق دوست ہوئے دشمنی پہ آمادہ، جدا ہوئے وہ کچھ ایسے کہ ساتھ چھوٹ گیا، جو ربط باتوں سے ممکن تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ شبنم گورکھپوری نے انگریزی شاعری کے نایاب خزانے کو اردو کے قالب میں ڈھال کر نہ صرف اردو کے شائقین کو انگریزی نظموں سے متعارف کرایا بلکہ انہوں نے اردو کے خزانے میں نیا اضافہ بھی کیا۔ انگریزی ادب کے خیالات و تصورات اور طرز معیشت اردو قارئین تک پہنچانے کی تحریک انہیں مجنوں گورکھپوری نے دلائی تھی۔ انہی کے مشورے پر شبنم گورکھپوری نے نئی تلاش اور نئی وادی میں قدم رکھا۔ شبنم گورکھپوری کو ہمیشہ یہ قلق رہا کہ انہیں اردو میں پی ایچ ڈی میں داخلہ نہیں مل سکا اور وہ کوئی مقالہ نہیں لکھ سکے، لیکن اس محرومی نے انہیں اپنی منزل سے کہیں اونچا مقام دلا دیا۔ انہوں نے انگریزی شعراء کی نظموں کے اردو ترجمے سے اردو کے دامن کو جو وسعت عطا کی ہے وہ ہر ایک کے بس کی بات نہیں۔ یہ کام شبنم گورکھپوری جیسا باصلاحیت انسان ہی کر سکتا تھا جسے بیک وقت اردو اور انگریزی دونوں زبانوں پر عبور حاصل تھا، اور قدرت نے انہیں تخلیقی صلاحیتیں بھی ودیعت کی تھیں جس کی وجہ سے وہ اتنے خوبصورت ترجمے کرنے میں کامیاب ہو سکے۔ شبنم گورکھپوری کا نام اپنے منظوم ترجموں کی بدولت اردو زبان و ادب کی تاریخ میں زندہ رہے گا، اور وہ شعر و ادب کے شائقین کے ذریعے ہمیشہ سراہے جاتے رہیں گے۔